ایک عجیب واقعہ ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا میرے بھائی۔ ایک چبوترے پہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بڑا ہی ضعیف ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ وہ درخت پہ کالی سی چیز کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان وہ کوا ہے، وہ کالا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ حقیقت میں کوا کالا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ ابا جان نہیں سمجھ سکے، دوبارہ اس سوال کو دہرائے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ کالی سی چیز کیا ہے؟ بیٹا پھر سے کہنے لگا ابا جان وہ کوا ہے، وہ کالا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ ابا جان پھر نہ سمجھ سکے، پھر سے اس سوال کو دہرائے، پھر پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کالی سی چیز کیا ہے؟ بیٹا پھر کہا ابا جان وہ کوا ہے، وہ کالا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ مسلسل اس سوال کو دہراتے رہے۔ جب بار بار مسلسل اس سوال کو دہرائے تو بیٹے کے اندر غصہ پن آ گیا، بیٹا ناراض ہو گیا، کہنے لگا ابا جان یہ کیا کس سوال کا رٹ لگائے رکھے؟ ایک سوال کو بار بار دہراتے ہو، ایک ہی سوال کو بار بار پوچھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ میں کتنی بار آپ کو بتاؤں کہ وہ کوا ہے، وہ کالا ہوتا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے؟ میرے نوجوانوں آنکھ سے آنسو آ جائے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا جب تو چھوٹے سے تھا، جب تیرا قد چھوٹا تھا تو بھی اسی طرح بار بار ایک چیز کو پوچھا کرتا تھا، تو میں یہی کہتا تھا بار بار کہ بیٹا وہ کوا ہے، وہ کالا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کرتا رہتا ہے، لیکن میں کبھی ناراض نہیں ہوا، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی تمہاری آواز سے، تمہاری بار بار پوچھنے سے، لیکن میں آج 3 سے 4 بار آپ سے کیا سوال پوچھا، آپ غصہ ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، بیٹے کے اندر آنسو آ گئے، بیٹا رو پڑا، گڑ گڑانے لگا، کیونکہ بیٹے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ ابا جان کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹے نے ابے سے معافی مانگا، کہنے لگا ابا معاف کر دو، ہم کو یہی نہیں تھا، ہم بھٹک چکے تھے، ہم گمراہی میں تبدیل ہو گئے تھے، ابا جان ہم ایک وقت کے لیے ہم گمراہی میں چلے گئے تھے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ باپ کے اندر بھی آنسو آ گیا۔ میرے نوجوانوں آج کا مسلمان اپنے ماں باپ کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اس طرح دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے اس طرح سلوک کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی حد نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑتے ہیں، اپنے ماں باپ کے حکم کو توڑتے ہیں، ماں باپ کے حکم کے تابع نہیں کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے پوری زندگی مزدوری کر کے تمہیں اتنا بڑا کیا، جس باپ نے پوری زندگی تمہاری پرورش کی ہے، اس باپ کو تم دل کو توڑتے ہو، اس باپ کے حکم کے ناتابع ہو، اس باپ کو رلاتے ہو، ماں باپ کے دلوں کو توڑتے ہو۔ میرے بھائی دنیا میں تو ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل ہو۔ میرے بھائی اگر دنیا میں سکون پانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی حکم کے تابع رہو، ماں باپ کے حکم کو نہ توڑو۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اگر ماں باپ کے حکم کے تابع چل رہے ہو، ماں باپ کے حکم کو مانتے ہوئے گزار رہے ہو زندگی، ماں باپ کے ایک ایک بات کو نہ ٹالنے پر مجبور ہو، تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی انعام ہے۔ جس دن ماں باپ کے دل توڑ دیے، جس دن ماں باپ کے دل کو توڑ کر اس دنیا سے جاؤ گے، میرے بھائی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پرورش کے کام آئیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو۔
اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو راضی کر لو، اگر غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں تو معافی مانگ لو، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرو، ان کے حکم کو نہ توڑو۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو میرے بھائی کہیں کا نہیں۔ میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ادب و احترام کرنا، یہ دنیا سے بھی ہر قیمتی سامان سے افضل ہے۔ دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے کسی چیز کے ماں باپ کے نزدیک جتنی قیمت ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کی چابیاں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے حکم کے تابع ہونا ہوگا، ان کے حکم کو تابع رہنا پڑے گا، ان کے بات کو ماننا پڑے گا، تب زندگی بسر ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ میرے بھائی، غیبت جو ہے اتنی بڑی گناہ نہیں ہے، چغلی اتنی بڑی گناہ نہیں ہے، زنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا اتنا بڑا گناہ نہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں اتنا بڑا۔ میرے بھائی، اس چیز سے بچیں اور اپنے ہاتھ کو غور کریں۔ ایک عجیب واقعہ ہے، مجھے ذرا ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاؤں۔ ایک کوے کا قصہ ہے کہ وہ جنگل میں رہا کرتا تھا، بڑی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا، کھاتا پیتا مست اڑان بھرتا تھا، لیکن ایک دن اس کے حال پر ترس آیا، وہ اپنے حال پر ترس کھایا، رو پڑا اور کہنے لگا کیسا جانور ہے، کیسی میری آواز ہے، کیسی کڑکس آواز ہے، کیسی صورت ہے میری، نہ لوگ مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں، نہ لوگ ہمیں بولنا پسند کرتے ہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، میں زندگی سے تنگ ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ پریشان ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے کبوتر پہ نظر پڑی، وہ کبوتر کے پاس گئے، بولا کبوتر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کتنی پرسکون زندگی بنائی ہے، تمہاری زندگی میں تو تکلیف ہی نہیں ہے، تمہاری زندگی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہاری زندگی مست ہے، عیش و آرام کے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو اور اڑان بھرتے ہو، تمہاری زندگی کے پرابلم سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ کبوتر کہنے لگا کوا، تجھے کس نے کہا کہ میری زندگی میں تکلیف نہیں ہے؟ کس نے کہا میری زندگی میں تنگ دستی نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ میں خوش ہوں اپنی زندگی سے؟ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کوا نے کہا کیوں خوش نہیں ہو؟ اتنے خوبصورت ہو، اتنی اچھی اڑان بھرتے ہو، مست زندگی گزار رہے ہو۔ کبوتر نے کہا یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے، یہ سفید رنگ خوبصورتی بھی کوئی رنگ ہے، موت کا پرتیک رنگ ہے خوبصورتی، اور نہ جانے کم کوئی کون سا چیل، کون سا باج ہمارے اوپر جان کا خطرہ بن کے اڑ پڑے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، زندگی میں خوش ہے تو مور ہے۔ کوا اور کبوتر مور کے پاس گئے، بولا مور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کتنی پرسکون بنائی ہے، تمہاری زندگی کے پرابلم سے کوئی لین دین نہیں ہے، تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، آرام سے زندگی بسر کر رہے ہو، عیش و آرام کے ساتھ لوگوں کو اپنا جلوہ دکھاتے ہو، اپنا خوشحالی دکھاتے ہو، اپنا ہنر دکھاتے ہو لوگوں کو، لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، لوگ تمہیں لائک کرتے ہیں، لوگ تمہیں کتنا اچھا چاہتے ہیں، ترس جاتے ہیں تمہاری پنکھوں کو دیکھنے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں تمہاری پنکھوں کو پھیلانے کے انتظار میں۔ کیا زندگی تمہاری بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ میرے بھائی، مور کہتا ہے کہ تم دونوں کو کس نے کہا کہ میری زندگی میں تکلیف نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ میری زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے زندگی سے تنگ دستی نہیں ہے؟ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں اپنی زندگی سے، میں بہت پریشان ہوں،
دونوں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ تمہاری زندگی تو کتنی اچھی ہے، تمہیں لوگ پسند کرتے ہیں، تمہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں، تمہاری کتنی اچھی پنکھ ہے، جب پھیلاتے ہو تو لوگ تمہاری فوٹو کھینچنے لگتے ہیں، تمہاری سیلفی لینے لگتے ہیں، تم سے لوگ بہت چاہت ہیں، بہت چاہت کرتے ہیں۔ مون نے کہا اسی بات کو تو ڈر ہے، اسی بات کا تو ڈر ہے کہ کون سا جانور اس پنکھ کے پیچھے پڑ جائے، کون سا جانور آ کر حملہ کر دے، یہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ خوش ہو، زندگی ہو تو کوے تیری جیسی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کسی سے کوئی لین دین نہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں، آرام سے کھاتا پیتا ہے اور اڑان بھرتا ہے۔ تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، تمہیں زندگی سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کوے نے اس بات کو سمجھا، رو پڑا، کہنے لگا کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے، بہت سچ بات ہے کہ ہمیں تو کوئی لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی لوگ ہم سے کوئی ہمارا کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ ہمیں کوئی مار سکتے ہیں، ہم زندگی میں خوش ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، ماڈرن اسٹوری کہ اس دنیا کے اندر سبھی اپنی اپنی پریشانی میں ہے۔ کسی کے خوشی کو دیکھ کر اپنے آپ کو دکھی مت سمجھنا، کیونکہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ صبر کے ساتھ خوشحال رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس حال میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ حال بہت بہتر ہے، ہمارے سے بدتر سے بھی بہتر ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی کا ہر موڑ پہ دکھ اور پریشانی آتی رہتی ہے، خدا کی آزمائش ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اس پہ مکرنا نہیں ہے، اپنی زندگی کو صبر اور شکر کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔